اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سامعین کرام، ربانی پیش گوئیوں میں اللہ تعالیٰ امتوں اور جماعتوں کے ایمان کی آزمائش کیا کرتا ہے کہ ان میں سے کتنے سچے مومن ہیں اور کتنے نام نہاد مومن، کتنے صادق ہیں اور کتنے کاذب۔ حضرت احمد علیہ السلام کے بقول ربانی پیش گوئیاں یذل بہ کثیرم و یہدی بہ کثیرا کا مصداق ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پیش گوئیوں کے ذریعے فیصلہ کر دیتا ہے کہ کسی امت یا جماعت میں کتنے لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور کتنے ان میں گمراہ ہو چکے ہیں۔ خاکسار نے اپنے گزشتہ چند خطبات میں پیش گوئیوں کے سلسلہ میں کافی روشنی ڈالی ہے، اور امید ہے کہ سامعین کرام جنہوں نے میرے پچھلے گزشتہ خطبے سنے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پیش گوئیاں کتنی اہم ہوتی ہیں، اور حضرت بانی جماعت الاسلام نے ان کے متعلق کتنا رہنمائی فرمائی ہوئی ہے کہ پیش گوئیوں کے بارے میں امتوں کو چاہیے، لوگوں کو چاہیے، جماعتوں کو چاہیے بڑی احتیاط سے کام لے۔ کتاب یسیع باب نمبر 7 آیت نمبر 15 میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پیش گوئی ہے، جیسا کہ فرمایا گیا تھا، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام امانوئیل رکھے گی۔ سامعین کرام کو علم ہوگا کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پیش گوئی میں کتنے یہودی سرخ روح ہوئے تھے۔ کنواری مریم کے ہاں ذکی غلام ضرور پیدا ہوا تھا 2000 سال پہلے۔ ان بدبخت یہودیوں نے جن میں وہ پیدا ہوا تھا، اس پیش گوئی کے مطابق جو ان کی کتاب میں موجود تھی، اس کو قبول کرنے کی بجائے اس کو نعوذ باللہ من ذالک اللیگل چائلڈ قرار دے دیا۔ یہ ان کی بدبختی کی انتہا تھی، تبھی اللہ کا ان پر غضب نازل ہوا۔ ایسے ہی استثناء کتاب میں آیات نمبر 15، 18 اور 19 میں، جس کا میں گزشتہ خطبات میں حوالہ بھی دے چکا ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مثیل موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے بارے میں پیش گوئی ہوئی تھی، جیسا کہ فرمایا گیا ہے تورات میں، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں اس سے حساب لوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یعنی مسیح موسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی میں کتنے یہودی اور کتنے عیسائی سرخرو ہوئے تھے؟ میں افراد جماعت سے پوچھتا ہوں یہ سوال، کتنے سرخرو ہوئے تھے 1500 سال پہلے؟ کتنوں نے مسیح موسیٰ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا تھا یہودیوں اور عیسائیوں میں سے؟ اسی طرح سامعین کرام، مشکاہ شریف جلد 3 صفحہ 28 پر حضرت امام مہدی کے ظہور اور حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی پیشگوئیاں ہیں. یعنی یہ جو حوالہ میں نے پڑھا ہے وہاں پر یہ حدیث موجود ہے. وَعَنْ أُمِّ سَلْمَةَ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول المہدی من اطرتی من اولاد فاطمہ، رواہ ابو داؤد. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا. آپ فرماتے تھے مہدی میری اطرت اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں سے ہوگا. روایت کیا اس کو ابو داؤد نے. مشکاہ شریف جلد 3 صفحہ 28. میں احباب جماعت افراد جماعت احمدیہ سے پوچھتا ہوں، امام مہدی علیہ السلام کی پیشگوئی میں کتنے مسلمان کامیاب ہوئے تھے ان کو قبول کرنے میں؟ امت محمدیہ میں کتنے لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو بطور امام مہدی قبول کیا تھا؟ بتاؤ مجھے. اسی طرح بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ بن مریم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، عادل حاکم ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، لڑائی کو ختم کریں گے. یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کے خاتمہ کا زمانہ ہوگا. اسی طرح وہ مال بھی لٹائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا. ایسے وقت میں ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا. یعنی مادیت کے فروغ کا زمانہ ہوگا. یہ روایت بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اگر تم چاہو تو یہ آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا. میرا اپنے احمدی بھائیوں سے سوال ہے، ابن مریم کی پیشگوئی میں کتنے مسلمانوں کو کامیابی ہوئی؟ 1 صدی قبل. 1 صدی قبل میرے آقا حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ کے مین 2 بڑے دعوی تھے، امام مہدی علیہ السلام ہونے کا اور ایک مسیح موعود علیہ السلام ہونے کا. اور آپ کے ان دونوں دعوی میں کتنے مسلمانوں نے آپ کو قبول کیا؟ آپ علیہ السلام نے نصارہ کے خلاف بھی زبردست جہاد کیا تھا اور ان کے جھوٹے خدا کو آپ علیہ السلام نے مار کر دکھایا. لیکن اس کے باوجود ابھی تک تثلیث کے باطل عقیدے پر عیسائی ڈٹے ہوئے ہیں. وہ ٹس سے مس بھی نہیں ابھی تک ہوئے. اور عیسائیوں کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق جو ابھی میں نے پڑھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے جس کو مسیح عیسیٰ ابن مریم پر ایمان لانے کا واقعہ ابھی پورا ہونا ہے. سامعین کرام، ابھی وہ پورا نہیں ہوا. حضرت مرزا غلام علیہ السلام امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام تھے. آپ آئے 1 صدی قبل، وہ اپنی جنگ لڑ کر چلے گئے ہیں. لیکن ابھی یہ جو واقعہ ہے، ابھی ابو ہریرہ نے سورۃ النساء غالباً آیت نمبر 159 ہے، 160 ہے، تو جس کا ذکر کیا، یہ ابھی واقعہ ابھی ہونے والا ہے مستقبل میں انشاءاللہ تعالی.
اور یہ سب کچھ یاد رکھیں محمدی مریم کے موعظ کی غلام مسیح الزماں کے وقت میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو میں نے پیش گوئیوں کے سلسلے میں چند تمہیدی باتیں آپ لوگوں کے آگے بیان کی ہیں۔ اب میں اپنے خطبہ کے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی حضرت احمد علیہ السلام پر الہام ہوئی تھی۔ اس الہامی پیش گوئی میں اللہ تعالیٰ کو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی جماعت کا امتحان منظور تھا، ٹیسٹ کرنا تھا اللہ نے آپ لوگوں کا کہ تمہارا کتنا ایمان ہے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر ماننے میں، تم کتنے اپنے ایمان میں اللہ تعالیٰ پر جو ہے تمہارا اس میں کتنے سچے ہو، تمہارا محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں جو تمہارا دعویٰ ہے اس دعوے میں تم کتنے سچے ہو، اس کا ٹیسٹ ہونا تھا اس پیش گوئی میں۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں محمدی مریم حضرت احمد علیہ السلام کو ایک نشان رحمت کی بشارت دی گئی تھی۔ نشان رحمت سے متعلقہ یہ الہامی پیش گوئی میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا سے شروع ہو کر وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا مذہب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا پر ختم ہوتی ہے۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی کے 4 حصے ہیں، اور میں تھوڑا سا اجمالاً اس پر کچھ باتیں بتا دیتا ہوں۔ حصہ اول جو ہے نشان رحمت یعنی ذکی غلام کے متعلق الہامی پیش گوئی کا ابتدائی تعارفی حصہ، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا سے شروع ہو کر ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے تک، یہ ابتدائی حصہ یہ پیش گوئی کا پہلا حصہ ہے۔ یہ نشان رحمت کے بارے میں اللہ بیان فرما رہا ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے الہامی پیش گوئی میں اس میں 2 وجودوں کی بشارت ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، سٹاپ، ایک ذکی غلام یعنی بریکٹ میں حضور صاحب لکھتے ہیں لڑکا تجھے ملے گا، یہ دوسرا حصہ ہے۔ تیسرا حصہ پھر وہ لڑکے کے متعلق ہے، جیسا کہ دونوں وجودوں کا ذکر ہوا ہے دوسرے حصے میں، پہلے لڑکے کا پھر غلام کا۔ اس کے بعد پھر تیسرے حصے میں پہلے لڑکے کی اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام امرائیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ یہ تیسرا حصہ ہے پیش گوئی کا۔ کون سی پیش گوئی؟ جو نشان رحمت کے سلسلے میں اللہ نے محمدی مریم علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی 20 فروری 1886 کو۔ آخری حصہ اس پیش گوئی کا چہارم جو ہے وہ ذکی غلام یا نشان رحمت اور اس کی صفات کے متعلق آخری حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ یہ آخری حصہ ہے نشان رحمت کے بارے میں، وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح اللہ کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمت اللہ ہے، اللہ فرما رہا ہے اس محمدی مریم کو اس نشان رحمت کے بارے میں، وہ کلمت اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے، حضور صاحب بریکٹ میں لکھتے ہیں دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلائی کآن اللہ نزل من السماء۔ آگے اللہ فرماتا ہے جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ہم اس کو الہام کریں گے، وحی کریں گے، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا،
یہ وہ نشان رحمت جس کی خبر محمدی مریم کو دی گئی تھی، جس کا آغاز میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، یہ اس پیش گوئی کا آخری حصہ ہے۔ یہاں پر ختم ہوتا ہے وکان امرن مقضیہ سے شروع ہو، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا سے شروع ہو کر۔ یہ تو میں اجمالی باتیں بتائی ہیں آپ لوگوں کو اس پیش گوئی کے بارے میں۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں سامعین کرام 2 وجودوں کا ذکر ہے۔ جب ابھی میں نے پڑھ کے سنایا آپ لوگوں کو، جیسے اللہ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بزی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، سٹاپ، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ یہ 2 وجود ہیں۔ اب حل طلب سوال یہ ہے کہ وجی اور پاک لڑکے اور ذکی غلام دونوں وجودوں میں سے نشان رحمت کون ہے؟ سوال یہ ہے نا کہ نشان رحمت کے بارے میں تو پیش گوئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کی گئی ہے محمدی مریم پر۔ اس نشان رحمت کا پہلے فکرے میں ہی ذکر اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ تو ان دونوں وجودوں میں سے لڑکے اور ذکی غلام میں سے دونوں میں سے نشان رحمت کون ہے؟ ہم نے اس بات کو تلاش کرنا ہے۔ ان دونوں وجودوں میں سے جو وجود نشان رحمت ہے سامعین کرام وہی محمدی مریم کا، وہی حضرت احمد السلام کا مسلم موعود ہے۔ میں اس سلسلے میں آپ لوگوں کے آگے ثبوت کے طور پر پڑھتا ہوں سورت مریم کی آیت 17 سے 22 تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشرا ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کر جب وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہو کر جانب مشرق ایک جگہ چلی گئی، پس اس نے اپنے اور ان کے درمیان ایک حجاب حائل کر دیا۔ تب ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا اور اس نے اس کے لیے ایک متناسب بشر کا تمثل اختیار کیا۔ اس نے کہا، یعنی وہ فرشتہ جو ایک بشر کی شکل میں مریم علیہ السلام کے آگے ظاہر ہوا، اس نے کہا میں تجھ سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر تو تقوی شعار ہے۔ اس نے کہا، فرشتہ نے کہا، میں تو تیرے رب کا محض ایک ایلچی ہوں تاکہ تجھے ایک ذکی غلام عطا کروں۔ اس نے کہا، یعنی مریم نے کہا، میرے غلام کیسے ہوگا
جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار نہیں۔ فرشتہ نے کہا اسی طرح تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ بات مجھ پر آسان ہے، ہم اسے پیدا کریں گے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشان اور اپنی طرف سے مجسم رحمت بنا دیں، اور یہ ایک طے شدہ امر ہے۔ سامعین کرام، 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں مسلم موت کے تعین کے لیے میری طرف سے یہ ایک دلیل ہے۔ میں آپ لوگوں کو سورۃ مریم کی یہ جو آیات پڑھی ہیں، آیات نمبر 17 سے 22 تک، یہ ایک دلیل ہے، اور میں نے یہ جو آیات پڑھی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ ان آیات میں مریم کو علیہ السلام کو ایک ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی، اور اس کو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مجسم رحمت و رحمت منا قرار دیا ہے، اور پھر یہ فرمایا اس کے متعلق وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یعنی یہ طے شدہ بات ہے، یہ فیصلہ شدہ بات ہے، اس میں اٹل بات ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ 3 باتیں ان آیات میں 6 آیات میں سورۃ مریم کی آتی ہیں، اور یہی باتیں وہ جو 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی محمدی مریم پر نازل ہوئی تھی ان میں بھی یہ 3 چیزیں آتی ہیں، بلکہ ایک اور آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ کلمات اللہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کلمہ کون ہے؟ تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کے آگے آل عمران کی ایک آیت پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ آیت نمبر 46 ہے آل عمران کی۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَاتٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک پاک کلمہ کی بشارت دیتا ہے، ایسے ہی محمدی مریم کو بھی فرمایا گیا کہ وہ کلمۃ اللہ ہے۔ نشان رحمت کی بتایا اس کو، آغاز ہی نشان رحمت سے ہوتا ہے اس پیش گوئی میں۔ آگے فرماتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں بجی اور مقربین میں سے ہوگا۔ یہ سب باتیں مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نام بھی اس نشان رحمت کو جو محمدی مریم پر پیشگوئی الہام ہوئی تھی اس سلسلے میں وہ جو وجود دیا گیا ہے، اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے اس الہامی کلام میں جو محمدی مریم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اس میں مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام بھی اللہ نے اس کو دیا ہے۔ تو یہ 4 باتیں ثابت ہو گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، وہ تو پیش گوئی نشان رحمت ہے۔ اللہ نے اس کو ذکی غلام قرار دیا، سورۃ مریم میں نشان رحمت بھی قرار دیا، ذکی غلام بھی قرار دیا، اور اس کے متعلق فرما دیا وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ ایک طے شدہ اٹل بات ہے۔ اور پھر سورۃ آل عمران میں اسی کے متعلق فرما دیا کہ بِكَلِمَاتٍ مِّنْهُ مسیح عیسیٰ ابن مریم، یعنی اس کو کلمہ قرار دے دیا۔ اور یہی باتیں محمدی مریم پر جو پیشگوئی نازل ہونے والی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے نشان رحمت کے سلسلے میں یہ باتیں فرمائی ہوئی ہیں۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ 2 وجود جو ہیں مرزا صاحب علیہ السلام کو اس پیشگوئی میں دیے گئے، ایک لڑکا اور ایک ذکی غلام، ان میں سے وہ ذکی غلام نشان رحمت ہے۔ اسی ذکی غلام کو محمدی مریم حضرت احمد علیہ السلام نے مسلم موعود کا نام دیا ہوا ہے، لڑکے کو نہیں دیا۔ اور میں یہ دلائل پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کے آگے کہ سورۃ مریم قرآن کریم میں جو نازل ہوئی تھی وہ اس پر ثبوت اور گواہ ہے کہ لڑکا مسلم موعود نہیں ہے، ذکی غلام مسلم موعود ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں ذکی غلام بشیر احمد اول تھا، تو اس سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ تھا بشیر اول
تو وہ تو پیدا ہوا 15 ماہ کے بعد فوت ہو گیا، تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ ذکی غلام تو جس کے متعلق یہ پیش گوئی ہے نشان رحمت ہے، وہ تو آیا 15 ماہ زندہ رہ کر فوت ہو گیا، پیش گوئی ختم ہو گئی. تو یہ پیش گوئی پھر کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم پر نازل فرمائی تھی؟ جبکہ میں کہہ چکا ہوں کہ پیش گوئی میں بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں امتوں کی اور جماعتوں کی. اگر یہ بشیر اول صاحب لڑکا جو تھا وہ ذکی غلام تھا تو وہ تو پیدا ہوا 15 ماہ کے بعد فوت ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکی غلام کا سلسلہ تمہارے بقول اگر وہ بشیر اول ذکی غلام تھا وہ ختم ہو گیا تو پیچھے خلیفہ ثانی مسلم موعود کیسے بن گئے؟ کیونکہ ذکی غلام ہی مسلم موعود ہے، وہی نشان رحمت ہے. ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل کچھ لوگ فورم میں نیا سوال اٹھاتے پھر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ حوالہ دیتے ہیں حضرت احمد علیہ السلام کی جو ایک کتاب ہے آئینہ کمالت اسلام کی صفحہ 578 حاشیہ کا ایک حوالہ دیتے ہیں. اس حوالہ میں وہ کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو حضرت احمد علیہ السلام نے اولاد کو لڑکوں کو صالح فرمایا ہے، اور وہ دلیل دیتے ہیں چونکہ صالح جھوٹ نہیں بولا کرتے لہٰذا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلم موعود ہی سچا تھا وغیرہ وغیرہ وہ باتیں کرتے ہیں. میں اس سلسلے میں بطور خاص ندیم صاحب، عارف محمد، شابیب حنیف، سید مبشر احمد صاحب اور انصر صاحب کو مخاطب کر کے اب میں اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. میں دوں گا، یہ میرے اصل مخاطب ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حوالہ ہے آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 578 حاشیہ، اس کی جو عربی تحریر ہے اس کا ترجمہ اس طرح ہے، میں پڑھ کر سناتا ہوں آپ لوگوں کو. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خبر دے چکے ہیں کہ جب مسیح موعود آئے گا تو وہ شادی کرے گا اور اس کے ہاں اولاد بھی ہوگی. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسیح موعود کو ایک ایسا صالح بیٹا دے گا جو اپنے باپ کے مشابہ ہوگا اور اپنے باپ کے خلاف نہیں کرے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے معزز بندوں میں سے ہوگا. اور اس میں راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اور اولیاء کو جب ذریت یا نسل کی بشارت دیتا ہے تو صرف تبھی دیتا ہے جب اس خدا نے نیک اولاد دینا مقدر کر لیا ہو. اور یہ موعود بیٹے کی بشارت وہ ہے جس کی خوشخبری مجھے کئی سال پہلے دے دی گئی تھی، اور اپنے دعویٰ مسیح موعود مہدی موعود سے بھی پہلے. تو یہ جو حضور صاحب کے عربی الفاظ ہیں حاشیے میں اس کا ترجمہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سنایا ہے. سامعین کرام، ندیم صاحب اور عارف صاحب اور بہت سارے قادیانی مولوی حضور صاحب کی اس متذکرہ بالا تحریک اب پیش کر رہے ہیں، اور اس حضور صاحب کی جو حوالہ ہے اس سلسلے میں آپ لوگوں کے آگے چند گزارشات پیش کرتا ہوں. نمبر 1، یاد رکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں یہ جو فرمایا گیا ہے کہ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ، مسیح عیسیٰ ابن مریم شادی کرے گا اور اس کی اولاد ہوگی. میرے پیارے حضرت احمد علیہ السلام کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے بارے میں یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا اپنے زمانے میں، جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ وہ عظیم روحانی فرزند یعنی وہ موعود ذکی غلام مسیح الزما اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم تو آپ کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا تھا. یہ حقیقت اٹل حقیقت ہے جس کو دنیا کا کوئی آدمی چیلنج نہیں کر سکتا. نمبر 2، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی اور اولاد کی خبر دی ہے، یہ محمدی مریم کا وہ موعود ذکی غلام یا مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، نہ کہ محمدی مریم احمد علیہ السلام بذات خود. یہ بھی یاد رکھیں. دوسری بات میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. تیسری بات سنیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ، مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جس شادی کا ذکر فرمایا ہوا ہے ان الفاظ میں، وہ ایک عام شادی نہیں ہوگی بلکہ امت میں ایک نشان کے طور پر شادی ہوگی. اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ وہ شادی ہے جس کا خاکسار کی ایک خواب سے تعلق ہے. یاد رکھنا. غلام مسیح الزما صفحہ 63 پر تم میری اس خواب کو پڑھ سکتے ہو جس میں میرے آقا حضرت احمد علیہ السلام محمدی مریم مجھے گنے کا رس پلانے کے لیے اپنی زمین پر لے کر گئے تھے. اے میرے احمدی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس شادی کے بارے میں خاکسار کو سب حقائق سے آگاہ فرمایا ہوا ہے.
لیکن میں اس راز کو وقت سے پہلے لوگوں پر آشکار نہیں کرنا چاہتا، یہ دیکھنے کے لیے کہ جماعت احمدیہ قادیان اور تم لوگ میرے ساتھ کیا کیا تماشا کرتے ہو، یہ دیکھنے کے لیے میں ابھی اس راز سے پردہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ باقی اے قادیانی جیلو، تمہارا ای میل فورم پر کاغذی گھوڑے دوڑانا میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے غالب کے لیے بازیچہ طفال تھا۔ میں خدا کا ایک عاجز بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے متعلق جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، کیسا ہوں، لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ عاجز بندہ محمدی مریم کا مئو ذکی غلام مسیح الزماں تم سے یہ کہنا چاہتا ہے، یہ فورم پر جو کاغذی گھوڑے دوڑانے والے ہیں، اے نئے عارف صاحب آئے ہیں، اب یہ صالح اولاد کی دلیل لے پیش کرتے پھر رہے ہیں، میں تم سب سے کہتا ہوں کہ تم سب، جیسے غالب نے ایک دفعہ کہا تھا، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، تم میرے نزدیک تم سب بازیچہ اطفال ہو، تم لا علم لوگ ہو، تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے تم کیا کرتے پھرو، خدا کا تقوی اختیار کرو، اتنی بڑھ بڑھ کے باتیں نہ کرو جو تمہارے آگے سامنے کل آنے والی ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ میں تمہیں یہ سمجھتا ہوں جیسے غالب نے کہا تھا، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، میں تمہارا تماشا دیکھتا پھر رہا ہوں کہ تم کرتے کیا ہو۔ ای میل فارموں میں اپنے خلیفہ صاحب کو کہو کھڑے ہو جائے، وہ کھڑے ہو جائے میرے آگے اور دیکھو تماشا کہ حقیقت کیا ہے۔ اور ایک اور یاد رکھیں یہ بات کہ اس حدیث میں جو آنس ہم نے فرمایا ہے، جس کے میں آنس نے فرمایا فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ، یہ پوری حدیث اس طرح ہے، میں پڑھتا ہوں۔ عن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل عیسی ابن مریم الى الارض فیتزوج ویولد له ویمکث 45 سنة ثم يموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا وعیسی ابن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر۔ تو مشکات جلد 3 باب نزول عیسی ابن مریم صفحہ 49 پر یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم تشریف لائیں گے، وہ شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی، اور وہ 45 سال رہیں گے، پھر وفات پائیں گے، اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن کیے جائیں گے۔ اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن کیے جائیں گے کے سلسلے میں حضرت احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، سنیے، ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 352 پر فرماتے ہیں، اس کے معنی کو ظاہر پر ہی حمل کریں تو ممکن ہے کہ کوئی مسیح ایسا بھی ہو جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ کے پاس مدفون ہو۔ یہ حضور صاحب کے الفاظ میں پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ آگے حدیث کے معنی یہ ہے کہ پھر میں اور عیسیٰ ابن مریم میں ایک ہی قبر سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سے اٹھیں گے۔ اس سلسلے میں ایک اور بات یاد رکھیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ سے مرض الموت کی حالت میں کسی نے آپ سے کہا کہ اگر آپ مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوتے، یعنی وہاں آپ کا دارالخلافہ ہوتا اور وہاں پر آپ کا انتقال ہوتا، تو آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور میں جو 4تھی جگہ خالی ہے وہاں دفن کیا جاتا۔ یہ کتاب ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز، صفحہ 187، اور رائٹر ہے محمد الیاس عادل لکھنے والا۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ عیسیٰ ابن مریم شادی کرے گا اور اس کی اولاد ہوگی۔ وہ اپنے دعویٰ کے بعد زمین پر 45 سال اور رہیں گے۔ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوں گے. یاد رکھیں اس بات کو. یہ سب باتیں میرے آقا حضرت احمد علیہ السلام کے وجود میں پوری نہیں ہوئیں. یہ سب باتیں سچی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے موذکی غلام یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم یعنی اس عجز کے وجود میں پوری ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ جو لوگ ہیں جن کا ابھی میں نے ذکر کیا، جن کو میں یہ جواب دے رہا ہوں، ندیم صاحب ہیں، عارف محمد صاحب نئے آئے ہیں، مولوی ہیں، پتہ نہیں کیا ہیں یہ، انصر رضا صاحب ہے، سید مبشر احمد صاحب ہے، شابیب حنیف صاحب ہے، وغیرہ بہت سارے ہیں ایل فورم میں تماشے کرتے پھر رہے. میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی تھی، وہ بڑی قیمتی بات ہے. وہ کہتا ہے قدر پھلاندی بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاندی گرج کی جانے مردے کھانے والی. میں تم سے کہتا ہوں تم اپنے دماغوں کی الی جو لگ گئی ہے، تمہارے دماغوں میں الی لگی ہوئی ہے، اس کو صاف کرو. پھر روشن ہوا تمہارے دماغوں میں داخل ہوگی، تمہیں پتہ لگے گا حقائق کیا ہیں. اور تم بھاگتے پھر رہے ہو، آئے دن نئے دلیلیں نکالتے ہو. اپنے خلیفہ صاحب کو کہو کھڑے ہو جائے میرے مقابلے پہ، میدان میں آئے. ایک اور بات میں یہ صالح اولاد کے حصے میں کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، نبی کا کہنا اور خدا تعالیٰ کا کہنا ایک برابر نہیں ہوتا. یاد رکھیں. آئینہ کمالات اسلام جلد 5 صفحہ 578 حاشیہ پر جو حضور صاحب نے لفظ لکھے ہیں وہ ان کے اپنے الفاظ ہیں. اور حضور صاحب فرماتے ہیں کہ میرا کہنا اور خدا تعالیٰ کا کہنا ایک برابر نہیں ہوتا. میں انسان ہوں، میرے کہنے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے کہنے میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. میں ایک دو حوالے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. مثال کے طور پر حضور صاحب فرماتے ہیں، ہاں اگر ہم نے محض اپنے اجتہاد سے یہ خیال کیا ہو کہ شاید یہی لڑکا مردان خدا میں سے ہوگا تو یہ الہام الہی پر الزام نہیں. ہم اپنی اجتہادی باتوں کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے. عارف صاحب یہ جو حوالہ تم پیش کر رہے ہو آئینہ کمالات اسلام صفحہ 578 حاشیہ کا، یہ حضرت بانیہ جماعت صاحب کے اپنے الفاظ ہیں. یہ الہام نہیں ہے، یہ وحی نہیں ہے. جبکہ بانیہ جماعت السلام فرماتے ہیں ہم اپنی اجتہادی باتوں کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے. ہمیں ملزم کرنے کے لیے ہمارا کوئی الہام کرنا چاہیے. اجتہادی غلطی نبیوں اور رسولوں سے بھی ہو جاتی ہے جس پر وہ قائم نہیں رکھے جاتے. تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 154 اور 155. یہ تمہارا جو ہے صالح اولاد کا ایک نئی دلیل تو گھر کے بیٹھے ہوئے، یہ تو حضرت مرزا صاحب کے اپنے الفاظ ہیں. لیکن اس ذکی غلام کا، اس نشان رحمت کا، اس مسلم موت کا فیصلہ تو ان مبشر الہاموں نے کرنا ہے جو محمدی مریم پر 1881 سے لے کر 6-7 نومبر 1907 تک 13 مبشر الہام نازل ہوئے تھے. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کون ہے. کیا وہ مرزا صاحب کے گھر میں پیدا ہوا؟ یہ مرزا صاحب کی اس تحریر نے فیصلہ نہیں کرنا. خود مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ میری باتیں اجتہادی باتیں ہوتی ہیں، ان میں غلطی ہو سکتی ہے. حق اور سچ اللہ کا وحی اور کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، حضور صاحب ایک شعر میں فرماتے ہیں، خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے. 13 مبشر الہام غلام کے متعلق، نشان رحمت کے متعلق، اس کے بالمقابل تمہیں حضرت مرزا صاحب کا آئینہ کمالات اسلام جلد 5 صفحہ 578 پر حاشیے کی یہ تحریر لے کے پھر رہے ہو. مرزا بشیر الدین محمود کو صالح اور مسلم موت ثابت کرنے کے لیے اس کی حقیقت کیا ہے ان الہاموں کے مقابلے میں؟ خود ملہم کہہ رہا ہے کہ خدا کی بات ہی سچی ہوتی ہے، وہاں پہ قدرت ہوتی ہے، بندے کی بات کمزور ہوتی ہے، وہ غلط ہو سکتی ہے. ایک اور حوالہ سنیے. محمدی مریم حضرت احمد صاحب فرماتے ہیں، اعجاز احمدی روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 115 پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں. عارف محمد صاحب کان کھول کر سنیے حضور کیا فرما رہے ہیں. انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اپنے اجتہاد کے کذب اور خلاف واقعہ نکلنے سے وہ ماخذ نہیں ہو سکتے. وہ ان کی اپنی رائے ہے، نہ خدا کا کلام. اب کیا کرو گے تم لوگ اس حوالے کو؟ وہ آئینہ کمالات اسلام کے حوالے میں جو آپ وہ تو مرزا صاحب کے اپنے الفاظ ہیں. مرزا صاحب پر جو الہام نازل ہوا نشان رحمت کے سلسلے میں، ذکی غلام کے سلسلے میں، مسلم موت کے سلسلے میں، اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ
مود غلام محمدی مریم کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ مرزا صاحب کے اس آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 578 کے حاشیے کی تحریر میں فیصلہ نہیں کرنا، لوگوں کو گمراہ نہ کرو۔ ایک اور بات سنیے اس سلسلے میں، یہ جو پھرتے ہیں آپ لوگ اس دلیل لے کے، وفات مسیح ناصری علیہ السلام کے سلسلے میں محمدی مریم فرماتی ہے ابن مریم مر گیا حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم، مارتا ہے اس کو فرقاں سر بسر، اس کے مر جانے کی دیتا ہے خبر، وہ نہیں باہر رہا اموات سے، ہو گیا یہ ثابت 30 آیات سے۔ عارف صاحب مولوی جو ہیں آپ کی طرح جاہل مولوی آج تک یہ باتیں کرتے پھر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں 20 جگہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین اللہ تعالیٰ ہر بات پر ہر امر پر قادر ہے، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ مسیح عیسیٰ ابن مریم کو زندہ آسمان پر نہیں لے جا سکتا اور آخری زمانے میں بجسم انسی زمین پر نازل نہیں کر سکتا؟ کیسے ہم مان لیں مرزا صاحب کی ان 30 آیات کو کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے ہیں؟ اب بتائیں، اگر آپ کی اس آئینہ کمالات اسلام کے حوالے میں کچھ طاقت ہے، وزن ہے، تو مولویوں کا اس حوالے سے زیادہ وزن ہے، کیونکہ آپ مرزا صاحب کی تحریر پیش کر رہے ہیں، وہ قرآن کریم کی قید پیش کر رہے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔ تم مرزا بشیر الدین محمود کو صالح اور مسلم موت بنانے کے چکر میں حضرت احمد السلام پر بھی حملہ کرتے پھر رہے ہو، ان کے دعوے پر بھی حملہ کرتے پھر رہے ہو اور جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو، جیسا مولوی کہتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو۔ اور میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، ندیم صاحب، عارف صاحب، انصر رضا صاحب، سید مبشر احمد صاحب، اندھیرے لاکھ پھیلاؤ یہاں تم، اندھیرے لاکھ پھیلاؤ یہاں تم، مگر سورج کو ہم ڈھلنے نہ دیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سچائی اب ظاہر ہو کے رہے گی اور تمہارا جھوٹ اور کذب اب ظاہر ہوگا دنیا میں کہ تم کیا کرتے رہے ہو 1 سال میں، 100 سال میں۔ تیسری بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت احمد علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں صرف 2 وجودوں کی بشارت دی گئی تھی، صرف 2۔ باقی لڑکے کس طرح مبشر بنے یہ ایک الگ کہانی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مہدی و مسیح علیہ السلام کو اپنے تصرف میں رکھ کر ان کی توجہ اس طرف پھیرے رکھی کہ وہ ذکی غلام تیرا لڑکا ہے، یعنی وہ سمجھتے رہے یہ بات۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں شروع میں بریکٹ میں انہوں نے لڑکا لکھ دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا تصرف تھا، یہ سب کچھ اس میں ہوا۔ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے اس تصرف کے نیچے وہ رہے اور سمجھتے رہے کہ یہ میرا لڑکا ہے۔ جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا تھا، بشیر اول پیدا ہوا، ان کا کہ یہ وہ لڑکا ہے، اللہ نے اس کو وفات دے دی۔ پھر وہ لڑکے پیدا ہوتے رہے، وہ بطور تفاول نام رکھتے رہے، اور جس لڑکے کے متعلق انہوں نے یقین کے ساتھ کہہ دیا کہ وہ لڑکا ہے، اللہ نے وہ فوت کر لیا۔ لیکن بار بار اپنے برزیدہ بندے کی اتحادی غلطی کو اٹھانے کے لیے، اس کو کلیئر کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ غلام سے متعلق الہامی بشارتیں حضور صاحب پر نازل فرماتا رہا، اور یہ سلسلہ 6-7 نومبر تک چلتا رہا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے برزیدہ بندے کی سے اتحادی غلطی کو درمیان سے اٹھا رہا تھا، سمجھا رہا تھا کہ وہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس لحاظ سے یہ جو تم تماشے کرتے پھر رہے ہو کہ اتنے لڑکے مبشر اولاد، صرف 2 وجود ہیں مرزا صاحب کو دیے گئے بشارت کے تحت، ایک لڑکا اور ایک غلام، دونوں وجود وہ موجود ہیں، وہ دیے گئے ہیں۔ باقی لڑکے خود بخود مرزا صاحب وہ غلام کو ڈھونڈتے رہے اپنی اولاد میں، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں جتنے لڑکے لکھے ہوئے تھے وہ بھی دیتا رہا اللہ۔ تو اس طریقے سے وہ مبشر بنتے گئے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ذکی غلام تو مرزا صاحب علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا اپنے مبشر الہامات میں۔ غلام سے متعلق 13 مبشر الہاموں میں سامعین کرام یا تو 13 جسمانی لڑکوں کی بشارت دی گئی تھی، اور یا پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتانے کے لیے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیا گیا ذکی غلام ابھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بشارتیں آپ علیہ السلام پر نازل فرماتا رہا، لیکن بشارت صرف 2 وجودوں کی ہے، حضرت مرزا صاحب السلام پر۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، جس طرح یسیہ کتاب میں بن باپ پیدا ہونے والے لڑکے مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی میں یہودی دھوکہ کھا گئے، اور انہوں نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو قبول نہ کیا، بلکہ الٹا اس کو ایلیگل چائلڈ قرار دے دیا۔
جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توریت میں بیان فرمودہ پیش گوئی میں یہودیوں اور عیسائیوں نے دھوکہ کھا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کر دیا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، اسماعیل میں سے کیوں ہیں۔ اسی طرح جس طرح امام مہدی و مسیح موسم سے متعلقہ پیش گوئیوں میں امت محمدیہ دھوکہ کھا کر حضرت مرزا غلام سم کا انکار کر بیٹھی۔ بین ہی اے میرے احمدی بھائیوں، 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں جس نشان رحمت اور جس ذکی غلام کی بشارت اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو دی تھی، اس الہامی پیش گوئی میں بھی نہ صرف تم دھوکہ کھا چکے ہو بلکہ تمہیں عقیدت کا نشہ چڑھا کر گمراہ کر دیا گیا ہے۔ فتدبروا ایھا العاقلون۔ اب اس کے بعد میں نشان رحمت جو ہے یعنی ذکی غلام یا مسلم موت پر اپنی گزارشات پیش کرنے کے بعد اب خاکسار ایک اور موضوع کی طرف آتا ہے۔ حضرت احمد علیہ السلام نے دین اسلام کی اشاعت اور غلبہ کے لیے اپنے پیروکاروں پر صرف 2 چندے جاری کیے تھے، عائد کیے تھے۔ ایک لازمی چندہ جس کی کوئی شرح نہیں تھی، مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 468 تا 469 پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا چندہ وصیت جو اختیاری ہے، جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اور آپ کے جانشینوں نے حضرت احمد علیہ السلام کے مریدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے نام پر کئی درجن چندوں کے نام پر ٹیکس کی بھرمار کی ہوئی ہے۔ ان میں سے چند ایک درجے میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ لوگوں کو۔ چندہ عام نمبر 1، نمبر 2 چندہ جلسہ سالانہ، نمبر 3 چندہ تحریک جدید، نمبر 4 چندہ وقف جدید، نمبر 5 چندہ مجلس انصار اللہ، نمبر 6 چندہ خدام الاحمدیہ، نمبر 7 چندہ اطفال الاحمدیہ، نمبر 8 چندہ ناصرات احمدیہ، نمبر 9 چندہ لجنہ و معلّہ، نمبر 10 چندہ تعمیر حال، نمبر 11 چندہ اجتماع، نمبر 12 چندہ 100 سالہ جوبلی، نمبر 14 چندہ بوسنیا، 13 چندہ بوسنیا، نمبر 14 چندہ افریقہ، نمبر 15 چندہ ڈش انٹینا وغیرہ وغیرہ۔ اے میرے احمدی بھائیوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اور آپ کے جانشینوں نے حضرت احمد علیہ السلام کی روحانی جماعت کو عملاً ایک چندہ جماعت بنایا ہوا ہے۔ سامعین کرام، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے دین کے بھیس میں لوگوں کا مال کھانے کو سخت ناپسند فرمایا ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں نے تحریک کے الوصیت کی آڑ میں تمام احمدیوں بلکہ ساری دنیا کی جائیدادوں کو اپنے قبضہ میں کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ اگر کسی احمدی کو میرے اس بیان میں شک ہو تو وہ برائے مہربانی درج ذیل الفاظ جو ہیں جو اب میں پڑھوں گا اس پر غور فرمائیں کہ یہ الفاظ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے ان کی ایک کتاب ہے، یہ ایک تقریر تھی نظام نو، اس کے صفحہ 120 پر ہیں۔ یہ الفاظ کیا پیغام دے رہے ہیں تمہیں؟ پھر یہ یاد رکھو کہ وصیت صرف پہلی نسل کے لیے نہیں ہے بلکہ دوسری نسل کے لیے بھی ہے، اور اس سے بھی انہی قربانیوں کا مطالبہ ہے، اور چونکہ وصیت سے دنیا کے سامنے جنت پیش کی جا رہی ہے، اگلی نسل اس کو لینے سے کس طرح انکار کرے گی؟ پس دوسری نسل پھر اپنی خوشی سے بقیہ جائیداد کا 1/10 سے 1/3 حصہ قومی ضرورتوں کے لیے دے دے گی، اور پھر تیسری نسل اور پھر چوتھی نسل بھی ایسا ہی کرے گی، اور اس طرح چند نسلوں میں ہی احمدیوں کی جائیدادیں نظام احمدیت کے قبضہ میں آ جائیں گی۔ سن رہے ہیں نا آپ؟ یہ کیا فرما رہے تم آپ کے مسلم ہو؟ اب آپ یاد رکھیں کہ نظام احمدیت سے مراد کیا ہے۔ نظام احمدیت انہوں نے یہ نہیں کہا ہمارے قبضے میں آ جائیں گی، بڑے ہوشیار آدمی تھے، وہ کہتے ہیں کہ نظام احمدیت کے قبضے میں آ جائیں گی۔ نظام احمدیت سے مراد مغلیہ خاندان کی حکومت اور اقتدار ہے، جس کا ان لوگوں نے فیملی مد سے انتخاب بنا کر 1000 سال تک اپنے زوم میں پکا بندوبست کیا ہوا ہے۔ یہ وہ کہانیاں ہیں اندر کی، یہ وہ تمہارا مسلم موعود تھا، 100 سال سے تمہارے ساتھ یہ کام کرتا رہا اور اس کی جانشین۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت احمد علیہ السلام نے تو یہ تحریک اس لیے جاری فرمائی تھی، الوصیت جو ہے، کہ اشاعت اسلام اور غلبہ اسلام کا وعدہ پورا ہو، نہ کہ اس لیے کہ سب احمدیوں کی جائیدادوں کو اپنے قبضہ میں کر کے انہیں کنگال کر دیا جائے۔
یہ تو مقصد ہی نہیں تھا حضرت احمد علیہ السلام کا، مگر حضور السلام کی اولاد نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ احمدیوں بلکہ تمام دنیا کی جائیدادیں اپنے قبضہ میں کر لیں۔ مندرجہ بالا الفاظ کے آگے اپنے کتابچہ میں باقاعدہ جمع تفریق کر کے اور حساب لگا کر بتاتے ہیں کہ کس طرح چند نسلوں میں احمدیوں کی جائیدادیں ہمارے قبضہ میں آ جائیں گی۔ یہ تو سب دولت کا لوٹنے کا ڈرامہ ہے ان لوگوں نے کیا، میرا صاحب کی اولاد نے۔ اب سوال ہے کہ حضرت احمد علیہ السلام کے عقیدت مندوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے والا مسلم موعود ہونا تو درکنار، کیا وہ متقی اور صالح انسان بھی ہو سکتا ہے؟ مریدوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنا اور مال اکٹھا کرنا کیا دنیا پرستی نہیں تو اور کیا ہے؟ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ اسی کتابچہ کے آگے اگلا صفحہ پر لکھتے ہیں، اگر وصیت کا نظام وسیع طور پر جاری ہو جائے تو مقصد بھی حل ہو جائے۔ یہ جو ان کا مقصد تھا نا، پوری دنیا کی جائیدادیں ہمارے قبضہ میں آ جائیں مغلیہ خاندان میں، یہ ان کا مقصد تھا۔ وہ کہتے ہیں تو مقصد بھی حل ہو جائے، فساد اور خون ریزی بھی نظر نہ آئے، یعنی مطلب کہ سارا کچھ ہمیں مل بھی جائے تو فساد اور خون ریزی بھی نہیں ہوگی، آپس میں محبت اور پیار بھی رہے، دنیا میں کوئی بھوکا اور ننگا بھی دکھائی نہ دے، اور چند نسلوں میں سنیے، اور چند نسلوں میں انفرادیت کی روح کو تباہ کیے بغیر قومی فنڈ میں دنیا کی تمام جائیدادیں منتقل ہو جائیں گی۔ اچھا، قومی فنڈ کیا ہے بھائی؟ قومی فنڈ سے مراد مغلیہ خاندان کے قبضہ میں آ جائیں گی، یہ ان کا پروگرام تھا۔ بات کرتے تھے قومی فنڈ کی، کیونکہ انہوں نے مدرسے جو فیملی مدرسے انتخاب ہے اس کے ساتھ جماعت احمدیہ کو تو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے، وہ قومی فنڈ ان کا اپنا ہوگا۔ یہ طریقے تھے اس انسان کے، جماعت احمدیہ کے جو مظلوم لوگ ہیں جنہوں نے مرزا صاحب کو مانا، ان کی جائیدادوں اور ان کا مال لوٹنے کے لیے۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کتنی خلاف واقعہ اور غیر منطقی باتیں کر رہے ہیں، ابھی جو میں نے حوالہ پڑھا ہے، اور کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں کہ جب سب لوگ اپنی جائیدادیں ہمیں دے دیں گے تو وہ بھوکے اور ننگے نہیں رہیں گے اور ان کی انفرادیت بھی تباہ نہیں ہوگی۔ یہ تو ابھی ہمیں مقاط یا اخراج سب کو بلیک میل کیا ہوا ہے، جب ساری جائیدادیں لے لیں گے پھر کیا ہوگا؟ ذرا سوچئے، اگر زید اپنی ساری جائیداد بکر کے حوالے کر دے گا تو پھر زید کی اپنی انفرادیت کیا رہے گی؟ وہ تو مکمل طور پر بکر کے رحم و کرم پر اور اس کا غلام اور دست نگر ہو جائے گا۔ جب ایک شخص دوسرے کا غلام اور دست نگر بن جائے تو پھر اس کی اپنی انفرادیت کیا خاک رہے گی؟ اس سے قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ حضرت احمد السلام نے جس الہی تحریک وصیت کا اجرا غلبہ اسلام کے لیے فرمایا تھا، آپ کے بیٹے نے اسے احمدیوں اور بلکہ پوری دنیا کو غلام بنانے کا ذریعہ بنا لیا۔ جہاں تک دین کے بھیس میں دنیا کمانے کا تعلق ہے تو حضرت احمد علیہ السلام نے اسے سخت ناپسند فرمایا ہے۔ آپ السلام فرماتے ہیں، بعض لوگ تو کھلے طور پر طالب دنیا ہیں اور ان کی ساری کوششیں اور تگ و دو دنیا تک محدود ہے، لیکن بعض لوگ ہیں تو اسی مردود دنیا کے طلبگار، مگر وہ اس پر دین کی چادر ڈال لیتے ہیں۔ جب اس چادر کو اٹھایا جائے تو وہی نجاست اور بدبو موجود ہے۔ یہ گروہ پہلے گروہ کی نسبت زیادہ خطرناک اور نقصان رساں ہے۔ اکثر لوگ جب ان دینداروں کی حالت کو دیکھتے ہیں تو وہ دیری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اعمال کو ان کے اقوال کے ساتھ کچھ بھی تعلق نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، جو لوگ بھی جماعت احمدیہ قادیان سے چھوڑتے ہیں وہ اکثر دیری ہو رہے ہیں، وہ کسی مذہب میں داخل نہیں ہوتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ ان کے اقوال دیکھ کے، ان کے اعمال دیکھ کے، ان خلیفوں کے، ان کے نظام عہدیداروں کے، وہ دیریا ہو رہے ہیں، وہ دین مکمل طور پر لا تعلق دین سے دور جا رہے ہیں۔ اب میں جماعت احمدیہ قادیان کے آگے ایک کھلا چیلنج پیش کرنے والا ہوں۔ انعامی چیلنج ہے، انعامی پیشکش ہے۔ نمبر 1 سوال میں آپ لوگوں کو آگے کرتا ہوں کہ اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ بشیر احمد اول ذکی غلام تھا تو میں اس کی خدمت میں $1,00,000 امریکی پیش کر دوں گا۔ یہ پکا وعدہ ہے میرا، یہ میں سٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ جب یہ میرا خطبہ یوٹیوب پہ آ جائے تو لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے سیو کر لیں، اس کے لیے کہ تاکہ اگر ان کو کوئی وہم ہو کہ میں اس اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا، پکا وعدہ ہے میرا، میں دوں گا۔ دوسرا سوال یہ کہ اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ محمدی مریم کا موعود ذکی غلام آپ علیہ السلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہوا تھا تو میں اس ثبوت کے بدلے میں بھی $1,00,000 امریکی اس کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ پکا وعدہ ہے۔
سوال نمبر 3 سنیے کہ عارف صاحب کہتے ہیں، یہ ای میل جو ان کی 10 نومبر کی ہے، اور میں نے آج رات جو ہے 3 بجے کے قریب میں نے پڑھی ہے. پہلے میں نہیں پتا یہ کیا کرتا پھر رہا ہے، یہ میں نے پڑھی ہے، کسی میرے پیروکار نے میری طرف بھیجی ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں جس ذکی غلام کا ذکر 20 فروری 1886 کی پیش گوئی میں ہے وہ مسلم موعود نہیں. وہ کہتے ہیں، میرے متعلق کہتے ہیں، لہٰذا آپ کا دعویٰ نرا اجتہادی غلطی کا نتیجہ ہے. میں تیسرا جو سوال ہے عارف صاحب سے کہتا ہوں کہ اگر عارف صاحب یا کوئی اور قادیانی احمدی یہ ثابت کر دے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں جس ذکی غلام کا ذکر ہے وہ مسلم موعود نہیں ہے تو میں اسے 1,00,000 امریکی ڈالر پیش کروں گا. یہ بھی میرا تیسرا پکا وعدہ ہے کہ اٹھیے، انعام حاصل کیجیے. سامعین کرام، حضرت احمد علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے. تذکرہ صفحہ 517، تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 409. یہ ایک اور میں آپ لوگوں کے آگے سوال رکھتا ہوں انعامی، کہ یہ 4 سوال ہے. سوال نمبر 4 ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے، اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سن لو، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ اے عبدالغفار، علم و معرفت میں کمال کا یہ انعام میں نے تجھے موعود ذکی غلام مسیح عظمہ ہونے کے نشان اور ثبوت کے طور پر بخشا ہے. سامعین کرام، اس علم و معرفت میں کمال کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کی دعا کی قبولیت کے نتیجہ میں آپ کے موعود ذکی غلام کو ہمیشہ ہمیش کے لیے تا قیامت علم و حکمت کی دنیا میں امام بنا دیا ہے. یہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں اس ٹائم، یہ بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے آگے. او قادیانی خلیفوں اور مولویوں، میرا میدان میں آ کر میرے اس دعویٰ کے سلسلے میں بھی میرا مقابلہ کر کے دیکھ لو. اگر تم مجھے اپنے اس دعویٰ میں جھوٹا ثابت کر گئے تو میں آپ کو اس کے لیے بھی 1,00,000 امریکی ڈالر بطور انعام پیش کروں گا. میں ایک ان پڑھ انسان ہوں، ایک دن بھی میں نے فلسفہ نہیں پڑھا. میں ایم اے کیا ہوا پولیٹیکل سائنس میں، لیکن نہ میں مذہب کا طالب علم رہا زندگی میں، نہ میں فلسفے کا رہا. یہ سچی بات ہے. اگر تم مجھے اس دعویٰ میں جھوٹا ثابت کر گئے، اس عاجز اس امی انسان کو فلسفہ اور مذہب میں جو امی تھا، تو میں آپ کو اس کے لیے بھی 1,00,000 امریکی ڈالر بطور انعام پیش کروں گا. کوئی ہے جو میدان میں آ کر اللہ کے اس شعر کا مقابلہ کرے؟ تم ای میل فورموں میں گھوڑے دوڑاتے پھر رہے ہو، میدان میں آؤ، خلیفہ صاحب کو کھڑا کرو، تاکہ وہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کھہ کھہ مک جائے، کھہ کھہ مکاؤ. خدا کی قسم، میں محمدی مریم کا وہ موعود ذکی غلام ہوں جس کا اللہ تعالیٰ نے اسے 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں وعدہ بخشا تھا. یہ کوئی مذاق کی باتیں نہیں میں کر رہا. 21 سال سے تمہارے خلیفوں کے آگے میں کھڑا ہوا ہوں، اور جس خلیفہ کے آگے میں نے اپنا مقدمہ رکھا تھا وہ ایک چھوٹا موٹا خلیفہ نہیں تھا، خلیفہ رابع صاحب تھے. جماعت احمدیہ قادیان کے لیے 4,00,000 امریکی ڈالر کا انعام. جو لوگ خاکسار سے نشان چاہتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ نشانات کیا ہوتے ہیں؟ اگر دنیا میرے مقابلے پر نہیں آتی تو پھر خاکسار کی یہ انعامی پیشکش کیا ایک عظیم الشان نشان نہیں ہے؟ اور نشان ہوتا کیا ہے؟ آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا، ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے. اے میرے قادیانی بھائیوں، کیا ابھی بھی جناب خلیفہ رابع صاحب کے اس شعر کے میرے وجود میں پورے ہونے میں آپ کو کوئی شک دکھائی دیتا ہے؟ جیسا کہ وہ کہتی ہے، یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے ایسا، ساحروں کے مقابل بنا اجزا. آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی. مرد حق مینس کے حضرت احمد علیہ السلام کی دعا، میں اس کا نتیجہ ہوں. اٹھو، آزما کر دیکھو. میں تو 21 سال سے کھڑا آپ کو میدان میں بلا رہا ہوں. ایک اور بات، حضرت احمد علیہ السلام اپنی زندگی میں اپنے پیروکاروں کے ایک آسمانی حربہ کی خبر دیتے ہوئے مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 304 اور 305 پر فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں، وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا، اور بعد اس کی توبہ کا دروازہ بند ہوگا. کیونکہ داخل ہونے والے بڑے زور سے داخل ہو جائیں گے
اور وہی باقی رہ جائیں گے جن کے دل پر فطرت سے دروازے بند ہیں اور نور سے نہیں بلکہ تاریکی سے محبت رکھتے ہیں۔ قریب ہے کہ سب ملتیں ہلاک ہوں گی مگر اسلام، اور سب حربے ٹوٹ جائیں گے مگر آسمان کا آسمانی حربہ، کہ وہ نہ ٹوٹے گا اور نہ کند ہوگا جب تک دجالیت کو پاش پاش نہ کر دے۔ وہ وقت قریب ہے کہ خدا کی سچی توحید، جس کو بیابانوں کے رہنے والے اور تمام تعلیموں سے غافل بھی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، ملکوں میں پھیلے گی۔ اس دن نہ کوئی مصنوعی کفارہ باقی رہے گا اور نہ کوئی مصنوعی خدا، اور خدا کا ایک ہی ہاتھ کفر کی سب تدبیروں کو باطل کر دے گا، لیکن نہ کسی تلوار سے اور نہ کسی بندوق سے، بلکہ مستعد روحوں کو روشنی عطا کرنے سے اور پاک دلوں پر ایک نور اتارنے سے۔ تب یہ باتیں جو میں کہتا ہوں سمجھ میں آئیں گی۔ احمدی بھائیوں، جس انسان کے وجود میں حضرت بانی جماعت الاسلام کی یہ مبارک مقدس الفاظ پورے فرمائے ہیں، یعنی آسمانی حربہ، آج تم لوگ کتنے احمق لوگ ہو کہ تمہارے خلیفے ہیں یہ خدا کی بنائی ہوئی۔ آج تم اور تمہارے خلیفوں نے اس بندے کو، اس کے اہل و عیال کو، اس کی چھوٹی سی جماعت کو، جماعتی انبیاء سے باہر نکال کے بٹھایا ہوا ہے۔ تم سوچو کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ تمہارا کوئی تقوی سے تعلق ہے؟ کیا تم خدا کے بندے ہو؟ کیا تمہارے خلیفے یہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفوں کے یہ کام ہوتے ہیں جو کرتے پھر رہے ہیں؟ اے میرے احمدی بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے خاکسار کو جو الہامی نظریہ ورچوئس گاڈ بخشا ہے، مجھے بتایا گیا، اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ یہ وہ آسمانی حربہ ہے جس کے ذریعے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کے باطل مذاہب پر غالب آئے گا، اور دنیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کا نظارہ دیکھیے۔ سامعین کرام، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ اگرچہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا ماؤد لڑکا ہونا ٹھیک ہے، یہ درست بات ہے اگر وہ دعویٰ اپنا یہاں تک رکھتا، لیکن وہ مسلم مود نہیں، وہ مؤ ذکی غلام نہیں تھے۔ یہ سب ان کا جھوٹ ہے، جو انہوں نے، یہ ان کا جرم ہے جو انہوں نے فساد پھیلایا جماعت احمدیہ میں، یہ غلط کام کیا اس نے۔ یہی وہ غلط کام تھا اللہ کی نظر میں، اور وہ جانتا تھا کہ اسی لیے محمدی مریم کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کی خبر دی تھی۔ یہی وہ فساد اور فتنہ تھا احمد علیہ السلام کے بعد اس کی جماعت میں پیدا ہونے والا، اس کا بیٹا پیدا کرنے والا تھا۔ لیکن آگے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے مسلم مود ہونے کا، جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے جھوٹا دعویٰ کر کے 100 سال تک حضرت احمد علیہ السلام کی روحانی اولاد کو نہ صرف لوٹا، بلکہ انہیں اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسیح موعود کے نام پر کنگال بھی کر دیا ہے۔ یہاں پر کسی قادیانی احمدی کے الی زدہ دماغ میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک ماؤد لڑکا جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کیسے کر سکتا تھا، وہ جھوٹ کیسے بول سکتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ میں جواباً گزارش کرتا ہوں کہ ایسا سوال کرنے والا میرا مضمون نمبر 30 سبز اشتہار کی روشنی میں پیش گوئی مسلم موعود کی حقیقت پڑھ لے، اور خاص کر آخری 10-12 صفحہ وہ ضرور پڑھ لے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیوں کام کیا۔ یا ایک بندہ جس کو خدا چنے اس کو اٹھانا چاہے آسمان کی طرف، ایسے بندے بھی بعض کا دنیا کے گاند پہ منہ مار لیتے ہیں، وہاں پہ یہ ثابت کیا ہوا ہے میں نے، پڑھ لیں آپ۔ اور نہ صرف احمدیوں کو لوٹا بلکہ انہیں اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح موعود کے نام پر کنگال بھی کر دیا ہے، اور وہ بیچارے حضرت احمد السلام کی عقیدت میں آج تک لٹتے آ رہے ہیں۔ سامعین کرام، میرے جیسا انسان جس کے والد کے پاس خود ساختہ مسلم موعود کے بیٹے، یاد رکھیں یہ بھی ایک بات میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرے جیسا انسان جس کے والد کے پاس خود ساختہ مسلم موعود کے بیٹے جناب مرزا حنیف احمد 1950 میں لگ بھگ پیسے مانگنے کے لیے آئے تھے، جس حویلی میں میں پیدا ہوا ہوں اس حویلی میں وہ آئے تھے، اس عظیم اور محترم والد کے اس یتیم بچے کو، یعنی اس عاجز کو، ربوہ میں اپنی پڑھائی کے دوران گھر میں بجلی کا لیمپ میسر نہ آیا، اور وہ اپنے گھر کے سامنے اسٹریٹ لائٹ میں پڑھ کر اپنی کلاس میں پوزیشن لے کر پاس ہوتا چلا گیا۔ سامعین کرام، اگر یہ سب کچھ جو میں کہتا ہوں سچ ہے
تو پھر علامہ اقبال کے یہ اشعار جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اور ان کے جانشینوں یعنی بلائے دمشق پر کتنے فٹ نظر آتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانند بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجر، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ تو خطبہ کے آخر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں میں جب خطبہ پڑھتا ہوں کہ میں غصے میں یہ باتیں کہتا ہوں۔ نہیں، یہ غصہ نہیں ہے، یہ میرا انداز بیان ہے، کیونکہ جو صادق انسان ہوتا ہے وہ من نہیں کیا کرتا، وہ بڑے اعتماد کے ساتھ اپنی بات لوگوں کو بتاتا ہے۔ تو یہ میرا غصہ نہیں ہے کہ میں غصے سے آپ لوگوں کے آگے یہ باتیں کر رہا ہوں، میں حقائق بیان کر رہا ہوں آپ کو، اور اعتماد کے ساتھ، اور حق سچا بندہ تو ہوتا ہی دلیر بڑا۔ تو برائے کرم یہ میرے خطبے کے جب میں جس انداز میں دیتا ہوں اس کو یہ نہ سمجھا کرے کہ میں کوئی ناراضگی میں یا کوئی غصے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں، حقائق بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے، اور آپ اس معوذ کی غلام مسیح الزما کی قبولیت سے محروم نہ رہیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔